بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے، اور اس سے پہلے اگر انسان یہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اس کی حکمتیں عرض کی تھی، اور اسی طرح کچھ کالیں آئی ہوئی تھی، ان کالوں کو ہم آنسر کر رہے تھے۔ ایک آدھ کال آئی، اس کے کچھ سوالات تھے، کچھ اور اس طرح کالیں کب سے انتظار کر رہے ہیں ساتھی جو ہیں، تو ایسے کرتے ہیں ان کالوں سے جو ان کے سوالات ہیں وہ سوالات لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سوالات کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جوش تبلیغ اور ولولہ توحید، جس محبت اور جس خلوص سے آپ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کے اس بیان میں برکت آمین آمین۔ اور جس محنت سے آپ ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ کرے اور بلند کرے۔ آمین 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 آمین۔ جی ہاں۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کہ آج کل مسلمان جو ہیں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں، ادھر کریں، یہاں پیسہ لگائیں، دنیا کمانے میں کی فکر میں ہوتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو دین کے کاموں میں یا تبلیغ کے کاموں میں یا اس طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کا نتیجہ دیکھیں تو معاشرے میں دیکھیں تو فتنہ، فساد، لوٹ کسوٹ، کینہ، حسد، بغض اور ظلم اور طرح طرح کی جو ناپاک عادتیں ہیں وہ ہم نے صحیح پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے گھیرے میں ہے۔ صحیح صحیح۔ کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ دین کو بلند کریں۔ آج ہم اپنی بلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کو بالکل نیچے کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر پلیز روشنی ڈالیں۔ ضرور انشاءاللہ، باذن اللہ انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ بہت اچھا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا Sorry, ہلکا کر دیں۔ sorry, I put in mute, sorry. ٹھیک ہے۔ Assalamu alaikum. وعلیکم First السلام۔ of all, I would like to say I pray to Allah every day whenever I see your program. Alhamdulillah, that is, we are getting a lot benefit out of it. جزاک اللہ Allah خیر۔ will make you to give us more explanation and all this. Inshallah, we will get benefit. جزاک اللہ۔ That one thing is my question is not such a question that our children, they don't in this country, they when grow up, they don't want to listen, they don't do namaz, they don't do their salah in time, and very rarely, and if we say as a parent they don't like it, they say now we are adult, we can do, it's not your business anymore. But that parent, especially mother, they can't just keep quiet. It's really hurting in our heart, so we want that our children, they would listen. So is there any dua that they will listen? Even sometimes one of my friends' children, they don't want to hear about Islam. If it is dunyavi things, they are very interested to talk about it. When it comes for the religion or for the salah or for the hadith or anything, they don't want to hear that. So what we can do, how we can bring them, into it. So Inshallah. if you just give us some kind of suggestion. اوکے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہوا آرگن ڈونیشن کے بارے میں کہ کین وی ڈونیٹ آرگنز آف آور باڈی ایز اے ہیومن بینگ، اینڈ دی آنسر از that yes, but with conditions. Yes, you can, but there are certain conditions. And the first condition is that when you want to donate, and let me start off by saying there are some ulama who have an opposite or a different view. There are some, but mainly
most of the ulama, and especially the Fiqh Council of Europe, etc., the great councils where there's hundreds of muftis involved, they had come onto this conclusion. They had come upon this fatwa in 1988. I can remember reading the fatwa, and they have come to this conclusion with all the research and with all the masail in mind that yes, you can donate your organs as a Muslim, but with some conditions. And the first condition is that you donate them and you do not sell them. The second condition is that the organs that you are donating, it does not have a detrimental effect upon your body. That means, so for example, if you wanted to donate your kidneys, Allah has given you 2 kidneys, so if you was to donate one, your life will still go ahead as normal with that 1 kidney. Now I know it won't be as good with 1 kidney as it would be with 2, but life will go ahead and you will still be living. But let's take it another sense. You only have 1 heart, and if you was to donate this heart, then you don't have another one to, and that will take us to detrimental damage. It will lead on to death, deceasement, etc. So that's why, similarly, your brain, you only have 1 brain, so you can't say, I want to give my brain away. So those things that have a detrimental, a major effect upon your health or your body or the rest of your organs, then that organ you cannot donate. And normally, the physicians and the doctors and the surgeons, they will not ask you to donate in your life anything that is going to have a detrimental effect upon your body. And the third condition is that it's donated for those people who are in necessity and in extreme need. It's not donated for luxury purposes. If you can satisfy these 3 conditions, then yes, you can donate those organs. So for example, somebody is in desperate need, they've had a car accident or something's happened and their kidneys have failed. Now that person is in need of 1 kidney at least, and if that person was to receive this kidney, then you will save their lives. So in those circumstances, yes, and you have 2 healthy kidneys, you can donate 1. Because in that situation, first of all, you are donating it. Secondly, that person is in dire, extreme need. And the third thing is that it doesn't have an adverse effect upon your body. If that's the case, then yes, you can donate it. I do understand there will be some ulama who will mention, but I'm giving you research and the ulama who have got together and the muftiyan hazrat and taken into consideration contemporary issues. हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए, हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए कि आप डोनेट कर सकते हैं इन 3 शर्तों के साथ. So yes, with these 3 conditions. What I mean by luxury is that the person is in need. There are certain people who Allah has given them lots of wealth, and what they will do is they will say, I've got a kidney and it's working, I've got 2 kidneys, they're working perfectly fine, but one of them is not working as well, let me exchange this from somebody else. And then they buy it, they pay large sums of money, and poor people in other areas of the world, and I have physically witnessed some people who have given away their kidneys because they are in desperate, dire needs. And that happens in many parts of the world. So Islam wanted to put a ban on that so that respect of human life is still kept. Because the respect of human life, human parts and human dignity is very, very important. It's paramount in Islam. Islam के अंदर एक इंसान की इज़्ज़त, इंसान का एहतराम, इंसान के आज़ा का एहतराम, इंसान के पूरे जिस्म का एहतराम, ये बेहद ज़रूरी है. It's absolutely pinnacle. It's the peak of dignity to keep your aza, to keep your organs intact and in the best of procedures. So that's why if a person is just doing it for luxury purposes, because they want to have grafting done or they want to have some parts better than others, then for those purposes you are not to donate them. You are only donating them to help somebody live, to save somebody's life, to save somebody's parts, to save somebody else's organs, etc., etc. So not for luxury purposes, but for extreme needs. You are not buying and selling them, you are donating them. And the reason ulama mention this is because if it was allowed to sell those organs, a time will come when the rich, they will begin to buy it off the poor, and then your body will be like a commodity sold on the market.
and then the poor people, there'll be no respect left of life. And the third thing is, your life is more important. So just like in every other profession, when you feel that my life is threatened or I'm in danger, then you must keep yourself safe before saving anybody else. So that's why your own dignity is more important, your own life is more important. So that's why those three conditions. The first condition is that you are only giving it in extreme need. Another condition is you are donating it and not receiving any money, any wealth, any compensation. And the third one is it will not have a detrimental effect. If that's the case, then yes, you can donate your organs. I know you've asked some more questions as well. आपने और भी सवालात पूछे हैं, और ये ऑर्गन डोनेशन, आज़ा की पैवंदकारी, इसके ऊपर किसी मौके के ऊपर जो अंग्रेज़ी के अंदर बातें की हैं, किसी और मौके के ऊपर उर्दू के अंदर भी उसको तफसील से अर्ज़ कर दूंगा। लेकिन काफ़ी देर से कुछ कॉलें इंतज़ार कर रही हैं, तो उन कॉलों की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मौलाना, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, मैंने कुछ 2-3 सवाल पूछने। जी पूछें। एक तो ये मैंने पूछना, सबसे पहले अगर कोई इंसान चैरिटी इकट्ठी कर रहा हो। क्या चीज़ इकट्ठी कर रहा हो? चैरिटी, ये क्लोथ्स वगैरह होते हैं और तो चैरिटी, अच्छा चैरिटी, अच्छा जी चैरिटी जी। हाँ जी, तो उसमें से जैसे कुछ आ गए हैं ऐसे घर में खेलने वाले, या कोई कुछ और आ गए और उनको कहा जाए अगर तुम्हें इनमें से कोई चीज़ पसंद है तो ले सकते हो, ऐसे हो सकता है? अच्छा, यही सवाल था? नहीं, एक और भी है। जब हम नमाज पढ़ते हैं और हाँ, एक पहले इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी ने पूछा कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ठीक है जी, क्योंकि वो बच्चियों ने अभी कुरान पढ़ा है, छोड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसे समझे, वो कहते हैं क्यों ज़रूरी है कुरान पढ़ना। तो एक इसके बारे में आप जवाब दें। और दूसरा, अमानत में खयानत जो कोई करता है तो उसका शरीयत के हिसाब से। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आपने ये जो सवाल पूछे, कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, कोशिश करेंगे कि इनके सवालों के जवाब दे दें। अगर वक्त मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले सेशन के अंदर आप आना और उसके अंदर फिर, क्योंकि काफ़ी आपसे पहले भी सवाल आते हैं। ऐसे करते हैं, अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। ऐसा लगता है कि उनकी कॉल काफ़ी देर, अगली कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद आपने जो सवाल किया था, आप यू सेड दैट you heard that that souls come to a person's house, कि आपके घरों के अंदर थर्सडे के दिन, जुमेरात की रात को, ये इंसानों की रूहें आती हैं और वो कुछ इस तरह कहती हैं वगैरह। ये किसी ख़ास रिवायत में इस तरह नहीं आया है, किसी सही रिवायत में इस तरह नहीं आया है कि इस रूहें आती हैं और घरों के अंदर आती हैं और फिर वो मांगती हैं, करती हैं। ये इस तरह की बात नहीं है। हाँ, वैसे रूह जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई बईद नहीं है कि उसको जिधर मर्ज़ी है पहुंचा दे, या किसी के ख्वाब के अंदर आ जावे, या किसी यानी किसी जगह के अंदर उसको भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई बईद नहीं है। लेकिन कोई ऐसी रिवायत नहीं आई है कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया हो कि रूहें तुम्हारे घरों के अंदर आती हैं थर्सडे के दिन। हाँ, ये आपने जो कहा कि आपकी अम्मी जो है वो इस तरह हर जुमेरात के दिन वो खाना पीना तैयार करती हैं और उसका फिर सदका करती हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो ये समझती थी कि हफ्ते के जो बेहतरीन दिन है, यानी जुमा का दिन और रात जो होती है, ये सबसे बेहतरीन होती है। और जुमे रात, इसी वजह से थर्सडे को जुमेरात कहते हैं कि ये जुमा की रात उस वक्त शुरू हो जाती है। तो मगरिब के बाद ये बड़ी बूढ़ियाँ या बुज़ुर्ग लोग जो थे वो जुमे की रात को बेहतरीन समझते, उस वक्त वो सदका करते। लेकिन जस्ट बिकॉज समथिंग योर मॉम इज़ डूइंग, इट डजंट नेसेसरली मीन इट्स ऑलवेज राइट। यू हैव टू सी, आप देखें कि शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया है। और अगली बात यह है कि आपकी अम्मी ने कहा है कि आप उसकी तरफ इसाले सवाब करना, तो इसाले सवाब का मतलब ये नहीं है कि वहाँ खाने सामने ही रखना, भाई इसका मतलब ये नहीं है। उसके बग़ैर भी आप इसाले सवाब कर सकते हैं, आप उनको नेकियां भेज सकते हैं। आप वो जो खाना पकाएं और लोगों के दरमियान उसको तकसीम कर दें। आप लोगों के यहाँ से कुरान करीम पढ़ा कर और उसका सवाब अपनी अम्मी को भेज दें, तो आप नेकियां कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते, और करनी चाहिए भी कि वालिदैन का बहुत ही ज़्यादा हक़ होता है इंसान के ऊपर। उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, तो हम उनकी आखिरत के लिए बेहतरीन कर सकते हैं। तो दर्स उसका ये सवाब। और बाकी
آپ نے یہ جو کہا کہ امی نے کہا کہ آپ میرے لیے اس طرح کرتے رہنا، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے اصال ثواب کرتے رہنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، میرے لیے قرآن کریم کا ختم کرتے رہنا، ان چیزوں کا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں دودھ ہی رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ وہاں آپ چاول ہی رکھیں، ضروری نہیں ہے، نہیں، آپ جس طریقے سے بھی اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں آپ ثواب کریں اور ان کو وہ ثواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اور باقی سسٹر آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور دین اور آخرت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اینڈ یو آر رائٹ کہ بہت سارے لوگ ان کی مطمع نظر یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس جان ہے، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس وقت ہے، اس کو میں لگا دوں تاکہ میری دنیا بہتر ہو جاوے۔ بہت سارے لوگوں کے اور دین کی طرف وہی جو ہماری نماز ہے یا جو روزہ ہے یا بچوں کو اگر مدرسے کو مکتب کو بھیج دیا وہ بڑی بات ہے، صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کر لی اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اور آگے تربیتی طور پر اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنا، خاصتاً اپنی اولاد کے ذریعے اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، دینی تربیت کی، ان کے اوپر محنت کی، دین ان کو سکھایا، دین پر عمل کروایا، تو آپ دنیا سے جب چلے جائیں گے، جب تک یہ دین پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو قبر کے اندر اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، اور پھر اس میں فرمایا کہ ولد صالح یدعو له، کہ ابن آدم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب وہ خود نیک اعمال نہیں کر سکتا، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 طریقوں سے، اور ان 3 طریقوں میں فرمایا کہ نیک صالح اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، تو وہ دعائیں اسی وقت کریں گے کہ جب آپ نے ان کو دین سکھایا ہے، دین کے اوپر عمل کروایا ہے، ان کی زندگی دین کے مطابق چلائی ہو، اور جو غلط کام ہے اس سے ان کو چھڑایا ہو، ان سے دور رکھا ہو، غلط ماحول سے اس کو دور رکھا ہو، اس کو دینی ماحول، دین کا شوق، دین کے اوپر عمل کرنے کا شوق ان کو دیا ہو، تو کل جب آپ قبر کے اندر ہوں گے تو وہ آپ کے پیچھے آپ تک ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر بھی انویسٹ کرو، لیکن اپنے دین کے اندر، اپنی آخرت کے اندر، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں جب ایک مرتبہ آنکھیں کھل جائیں گی اس کے بعد دوبارہ آنکھیں بند نہیں ہونے والی۔ جب آخرت کا موقع ہو جائے اور اس قیامت کے بعد اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کروڑوں خربوں اربوں سال اس کے ساتھ ضرب دیتے رہو، لگاتار زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ یہ انداز اس لیے کہ ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں، دین آپ تک پہنچاتے ہیں، باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہو، لوگ آپ حضرات اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس کے اوپر لوگ عمل کریں، ہم سب کو اس میں فائدہ ہو۔ تو اس لیے اپنی دنیا کے اندر بھی انویسٹمنٹ تاکہ دنیا بھی چلے، اور آخرت کے اندر جو آخرت بہت ضروری ہے۔ ایک ساتھی لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک ساتھی نے آپس میں اس طرح بات چیت کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ بھائی دنیا کے اندر جو محنت کرنی ہے وہ کر لو، اور جو کھانا پینا کھانا ہے وہ کھا لو، جو کچھ بھی کرنا ہے، کیونکہ قبر کے اندر ہمیں کچھ اور اپنے ساتھ میں نہیں لے جانا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو وہ جو دوسرے ساتھی تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، قبر کے اندر بھی جتنا مرضی ہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ وہ جو نیک اعمال ہیں اپنے ساتھ، وہ جتنا مرضی ہے تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ابھی سے تم اس بینک کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہو، صدقہ آپ نے دے دیا تو یہ آپ نے بینک کے اندر انویسٹمنٹ کر دیا، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، وہ آپ کے بینک کے اندر انویسٹمنٹ، یہ تمام آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، آخرت کے اندر جائے گا، اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ ادھر ہی رہ جائیں گی، لیکن جو آپ کا دین ہے اور دین کے اندر جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے the most important thing کہ جو سب سے زیادہ لمبی ہمارے ساتھ رہے گی وہ ہمارا دین ہوگا۔ دین کے اوپر جتنا بھی ہم نے عمل کیا، دین کے اوپر جتنا ہم نے خرچہ کیا، یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ رہیں گی۔ باقی سسٹر یو asked a question and you said کہ تربیت اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کی زیادہ بات چیت، they don't listen much to parents۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی
ان کے لیے خود بھی دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی اولاد ہونے کے ناطے آپ والدین ہیں، آپ والدہ ہیں یا آپ والد ہیں، تو آپ کی دعائیں ان کے حق کے اندر قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور دوسری بات جو دعا میں عام طور پر کہا کرتا ہوں اولاد کے حق میں، اور وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، 19ویں سپارے کے 4 رکوع کے اندر ہے۔ تو اس کو آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی بھی، ہمارے بھی، باقی تمام لوگوں کی اولاد کو نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، متقین کا امام بنائے۔ اسی کے ساتھ اپنے سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ اور بھی سوالات تھے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت مختصر ہے، لیکن اگلے سیشن میں آ کر آپ ان سوالوں کو کریں اور ان سوالوں کے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تیری اربوں کھربوں نعمتیں ہیں ہماری اوپر، یا اللہ لا تعداد نعمتیں ہیں، ان کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں ہیں۔ یا اللہ ان تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے شکر کو قبول فرما اور مزید شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ ایمان والا نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی جائز حاجات جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔